آج کل ایک عجیب سی افراتفری اور بے چینی ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے پاس مختلف میسیجز بھی آتے ہیں دعا کے لیے کہ حضرت دعا فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں میں بہت بے سکونی ہے، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی رہتی ہے، بچے ہیں تو بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں۔ جہاں جابس وغیرہ کام کاروبار کا سلسلہ ہے وہاں بھی یہی پوزیشن ہے کہ جناب مالکان ہیں تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم سے لگائے رکھتے ہیں اور ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، جاب تھریٹ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایسے ہمارے بھائی جو دین کا کام کر رہے ہیں، آئمہ حضرات ہیں یا مؤذن ہیں، خادمین ہیں، کسی بھی حوالے سے، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں کہ جناب مسجد میں کمیٹی والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ الغرض اگر اس پہ تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں تو کیا وجہ ہے کہ آج اس ایک ایلیمنٹ نے پورے معاشرے کو گھیر رکھا ہے، چاہے وہ مذہبی فیلڈ ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، ہر حوالے سے ہم اس سے تنگ ہیں۔ جی ہاں، اس کی جو جڑ ہے وہ ہے برداشت۔ جی ہاں، اسی کا نام عفو درگزر ہے، اسی کا نام کمپرومائز ہے۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس کمپرومائز کا واضح درس ملتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199 ارشاد رب العالمین ہے، خذ العفو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنا اختیار کیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث طیبات میں بھی ہمیں اسی چیز کا درس ملتا ہے۔ مسند احمد کی بہت مشہور حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے اسے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف فرما دو۔ جی ہاں سامعین محترم، حاضرین محترم، یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لے آئیں تو ہمارے گھر، ہماری مساجد، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے کام کاج کی جگہ، دفاتر وغیرہ، الغرض کے پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ